وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 10 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے تقوی کی روش اختیار کر لی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ انما يتذکر اولو الالباب۔ بھلا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ مومن جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ فرما دیجئے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 10۔ سورہ الزمر لفظی ترجمہ سامعین کرام، قل یا عباد الذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، احتیاط کرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیکی اپنائی، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے، بھلائی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین جو ہے بہت وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک پورا بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے۔ سامعین کرام، گزشتہ آیت میں بھی بڑا مضمون تھا اور اس میں اس کا لب لباب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ علم والے اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں، اور اس بات سے انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت عقل مند لوگ۔ آج جو ہے سامنے کرام، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، شان نزول کے حساب کو بھی ساتھ ساتھ یاد رکھتے جائیں سامنے کرام کہ 590 اس کا شان نزول ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اس حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یعنی ایک اشارہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر حضور نے فرمایا مومنوں کو کہ بھئی تم پہ یہاں تمہارے عزیز جو ہے تمہیں اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے،
تو تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ جو ہے عیسائی ہے اور انصاف پسند ہے، وہاں جا کے رہو۔ تو بہرحال ہجرت جو ہے سامعین اکرام ایک ضمنی مضمون میں ادا کر رہا ہوں، ہجرت جو ہے اس وقت تو فرض تھی، ہجرت مدینہ فرض تھی، پھر ہجرت حبشہ بھی اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تھی، پھر جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف اس وقت ہجرت وہ مدینہ جو تھی وہ فرض تھی، اور جیسے کہ ہماری نماز فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح وہ ہجرت بھی فرض تھی، لیکن بات یہ ہے بعد میں جو ہے وہ اس کا یعنی چونکہ اسلام پھیل گیا تو پھر اتنی خاص ضرورت نہیں تھی۔ آج بھی سامعین اکرام یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ علم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجر، یہ قرآن میں ایک مستقل آیت آئی ہے، قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا علم نکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اور پھر دوسری جگہ ہے کہ بھئی وہ آیت مجھے ہو سکتا ہے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یجد فی الارض مراغما کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بہرحال تو ہجرت جو ہے آج بھی سامعین کرام ہو سکتی ہے، یعنی آپ کر سکتے ہیں ایسے حالات میں کہ آپ کے جو گھر والے ہیں، مثال کے طور پہ گھر والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنے دے رہے اور آپ پہ مختلف قسم کے مشق و ستم روا رکھ رہے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے، یعنی میں اس سے پہلے یہ کہہ دوں کہ عام طور پہ آج وہ حالات نہیں ہیں۔ دار اسلام یعنی جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، اسلام کا حقیقی وجود نہیں ہے، پھر مسلمان نہیں ہیں حقیقی طور پہ، لیکن پھر بھی اتنا ہے کہ مثال کے طور پہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں میں اپنے دین پر عمل کر سکتا ہوں اور اس میں کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک شق ہے، لیکن وہ اگر کوئی اختیار کرے گا اپنے طور پہ یہ فیصلہ نہ کرے بلکہ کسی صاحب رائے سے، صاحب علم سے معلومات حاصل کرے کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا ہے جبکہ میرے دین پر مجھے عمل نہیں کرنے دیا جا رہا۔ آج کی جو آیت ہے، بہرحال یہ تو میں نے آپ کو شان نزول کے حساب سے کہہ دیا کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دے دیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ آج کے جو آیت ہے سامعین کرام، 2-3 مباحث ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو اپنی زبانی اس کے مباحث بیان کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایمان والوں کے لیے تقوی کا حکم ہے، ایک بحث یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے، ایک موضوع یہ بھی ہے کہ آیا جو لوگ نیکوکاری کی روش اختیار کرتے ہیں، نیک رویہ اپنا لیتے ہیں، اور تو آیا اس دنیا میں ان کے لیے کیا ہے، کیا اجر ہے؟ آیا سارا اجر ان کو آخرت میں دیا جائے گا کہ دنیا میں بھی ہے؟ یہ ایک بحث ہے۔ پھر جو ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر جو ہے بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا، یہ بھی ایک بحث ہے سامعین کرام۔ بہرحال مضمون شروع کرتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اور میں اس آیت کے یعنی بات کرنے سے پہلے یہ آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ 5 نبوی کی ہے اور یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، نہیں، یہ آج اس کا نزول آپ یہ سمجھیں آج ہو رہا ہے، اور یہ میرے لیے آج ہدایت ہے، اس میں میرے لیے نصیحت ہے۔ دیکھیں، ایمان والا تو میں بھی ہوں، یعنی دعویٰ کرنے والا تو میں بھی ہوں، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ قل یا عباد الذین اتقوا ربکم،
اے میرے بندو. اب دیکھیں خالص ہم اپنے لیے لے لیتے ہیں اس آیت کو. وہ شان نزول کا تو میں نے آپ کو تذکرہ کر دیا، لیکن بات یہ ہے کہ تقوی کی روش آج ہم نے چھوڑ دی ہے، اور یہاں تقوی کی روش اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے. اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. یعنی اس کا جب ہم معنی کرتے ہیں تقوی کا سامعین کرام، تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ رب کی نافرمانی سے بچنا. تقوی کا بنیادی معنی کیا ہے؟ بچنا، ڈرنا یا بچنا. اتقے، بچو. تو تقوی جو ہے یعنی معنی اس کا یہ بنتا ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اور ناراضگی کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈرنا. یہ تقوی کا مفہوم ہے سامعین کرام. براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو محبت کے قابل ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ہم مومن جو ہے وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ ایسی کوئی ذات نہیں ہے کہ وہ یعنی اس سے ایسے ڈرا جائے جیسے کہ آج ہم مختلف ہستیوں سے ڈرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت، شدید محبت ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اب باقی رہ گئی تقوی کی بات. تقوی کہتے ہیں یعنی آپ کو میں نے معنی بھی بتا دیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو ایک محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا. کیا؟ محتاط رویہ. اب دیکھیں آپ کے پاس نفس بھی ہے، پھر دیگر عوامل بھی ہیں جو آپ کو دنیا کی طرف راغب کرتے ہیں. اب اس میں آپ کو ایک محتاط رویہ اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے یہ کہا ہے سامعین کرام کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو دنیا میں زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو، بلکہ میرے سامنے سر جھکا دو، میری ہدایت کے سامنے سر جھکا دو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تو میں خیر بار بار آپ کے سامنے تذکرہ کرتے رہتا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر خم آپ تسلیم کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں. سامعین کرام، تو بات یہ ہے کہ یہ تقوی جو ہے یہ بنیادی صفت ہے مومنوں کی اور ہونی چاہیے. مومن اگر متقی نہ ہو تو وہ پھر نام کا مومن ہے. یہ بات جو ہے ذرا سا نوٹ کر لیں. ایمان والے جو ہیں وہ متقی لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر جو صاحب ایمان لوگ ہیں یعنی دعوی ایمان کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو تقوی، یہاں جو تقوی کا حکم دیا ہے اتقوا ربکم، دوسری جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پہ صحیح ایمان لے آؤ. بہرحال ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، وہ میں اس بحث میں لمبی بحث میں نہیں پڑتا. اختصار سے میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب ایمان جو ہے وہ متقی ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے، اس کا زندگی گزارنے میں ایک محتاط رویہ ہوتا ہے. میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں. دیکھیں، انسان کا مقصود دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور ایمان والوں کی منزل جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، اس کے دیدار کے لیے صلاحیت پیدا کرنے کی جگہ ہے، اس کے قرب کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی جگہ ہے. اب یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوں گی دین اسلام سے، شریعت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، اور یہ ساری چیزیں اس کو حاصل ہوں گی ایک تقوی بھری زندگی سے کہ یہ متقی بن جائے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ جنت جو ہے اعدت للمتقین کے الفاظ آئے ہیں، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت متقین کے لیے ہے، نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ رکھی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کی زبان میں. جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ سب جو ہے جہنم میں جائیں گے.
لیکن آپ کو یہ ضرور یعنی اس بات کا تو ہمیں احساس نہیں ہے، اور عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں عام طور پہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ محض ایمان کا دعویٰ کر دینا ہی کافی ہے، پھر تقویٰ کی روش کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور اس عقیدے کا اظہار یعنی یہ ایک ہمارا عقیدہ بن چکا ہے، اور اس عقیدے کا اظہار ہم اپنے اعمال سے کر رہے ہیں۔ کسی شخص کو خوف خدا ہے ہی نہیں، یہ معاشرہ جو ہے یہ خوف خدا سے عاری معاشرہ ہے، خوف خدا سے خالی معاشرہ ہے۔ لوگ تقویٰ جانتے نہیں ہیں، نمبر ایک، جاننا چاہتے بھی نہیں ہیں، اور لوگ آزادی پسند کرتے ہیں، آزادانہ روش اختیار کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم لوگ ایک غیر محتاط زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، آپ گھر کی اکائی سے دیکھ لیں، میاں ہے، بیوی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہیں، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، سب لوگ غیر محتاط رویے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کوئی اسلامی یعنی اللہ کے تقوی کا پاس ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام جس کا براہ راست اثر جو ہے ہماری اپنی ذات پر پڑے گا۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ ہم نے جو یہ ایک غیر محتاط رویہ اپنی زندگی میں اختیار کر لیا ہے اور یہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، میں بار بار اس پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری باتوں کا کوئی اثر نہیں لے رہا یہ معاشرہ۔ میری باتیں تو یعنی میری باتوں سے میری مراد یہ ہے کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں تو آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں نا، اپنی کوئی خواہشات تو نہیں پیش کر رہا آپ کے سامنے۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، محتاط رہو، احتیاط سے کام لو، زندگی احتیاط سے گزارو۔ ایسا نہیں کہ رب تم سے ناراض نہ ہو جائے، ایسا نہیں کہ رب کے ناراضگی کی صورت میں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ۔ یہ رویہ ہم اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے، دنیا کی کامیابی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی ہم مرنے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم اپنی منزل بدلنے کے لیے تیار نہیں، انابت الی اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ کے حکم کی تعمیل ہم نہیں کرنا چاہتے، اپنے رب کی طرف تائب ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، یہ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو تبھی بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی انسان تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے لیے عملی طور پہ تیار ہو جائے۔ ہم سب لوگ غیر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اور احتیاط والا رویہ اختیار کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ایک یعنی بات ہے جس کا نقصان ہوگا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ متعین کر دیا ہے۔ سامعین کرام، تقوی کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے سمجھ۔ غیر محتاط رویہ، اس کا بدلہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، تقوی کا رویہ اگر ہم نے اختیار کر لیا تو ہماری زندگی پہ بہت بڑا اثر پڑے گا، اور اس کا ایک کامیابی یعنی یہ کامیابی کی گارنٹی ہے۔ یہ بات میری چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں کہ احتیاط، محتاط رویہ اور تقوی والی زندگی گارنٹی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اجر بغیر حساب کے دے گا۔ بہرحال ابھی وہ آ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ بہرحال للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکوکار ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو اس پہ آپ غور کریں نا کہ للذین احسنوا، اب یہ کون لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں؟ جو متقی لوگ ہیں وہی لوگ نیکوکار ہیں۔ تقوی کا رویہ جو ہے سامعین کرام، اتقوا ربکم،
اسی کے ضمن میں یہ احسنو کے الفاظ آئے. ہر متقی جو ہے، جو لوگ تقوی کا دامن تھام لیتے ہیں، تقوی کی روش اختیار کر لیتے ہیں، یہ لوگ نیکوکار ہیں. کیا ہے؟ نیکوکار ہیں. ان کے اب اعمال بد جو ہیں وہ بدل چکے ہیں اعمال حسنہ سے. اگر کوئی یعنی کوئی گروہ یا فرد تقوی کی روش اختیار کر لیتا ہے اور اس کے طریقہ کار اور شرائط کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑتا ہے، یہ لوگ نیکوکار ہیں. اب اس کے لیے اجر کیا ہے؟ آیا اس کا اجر جو ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ مباحث میں سے ہے، آیا اس کا اجر صرف آخرت میں اس کو ملے گا؟ اس کا جواب نہیں. دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اجر ملے گا. سامنے یہ ایک بنیادی بات ہے، نوٹ کر لیں. میں ابھی اس کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی تشریح کرتا ہوں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ، یہ آیت وہ آیت ہے جس کا اکثر میں آپ کو حوالہ دیتا بھی رہتا ہوں کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. یعنی یہ صرف یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ بھی ہے یہ آیت انہی الفاظ سے، ولا اجر الآخرۃ خیر. دوسری جگہ یہاں تو ارض اللہ واسعہ، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولا اجر الآخرۃ خیر. آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے. یہ او کما قال. تو یعنی نیکوکاروں کو ان کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا. یا اگر میں یہ کہوں کہ اگر کوئی صاحب ایمان تقوی کی روش اختیار کر لیتا ہے، اسے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں گی، حسنہ ملے گا، بھلائی. ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی ہے ہمیں بھلائیاں دے دے اور آخرت میں دے. ایک بات جو ہے نوٹ کر لے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دین کے بہت سی اصطلاحات کے بارے میں ہم نے یا تو ہمارے جو سمجھ جو ہے وہ غلط اس کو طور پہ ہم نے سمجھا ہے، اور یا اس کے معنی ہم نے محدود کر لیے ہیں. اور لیکن میں آپ کو یہاں کہوں کہ دنیا میں حسنہ ہم کسے سمجھتے ہیں؟ عام معاشرہ جو ہے، یعنی ظاہر ہے کہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں. دنیا میں بھلائی ہم کسے کہتے ہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل غلط ہم نے سمجھا ہے. دنیا میں حسنہ کے مطلب کو ہم نے غلط مطلب سمجھا ہے. اصل میں ہمارا، اور وہ غلط کیوں سمجھا ہے یہ ایک بات بھی ہے نا. کیوں آخر ہم نے دنیا کے حسنہ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت کی افراط ہوگی اور آپ اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے اور اچھا رہیں گے. یہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ دنیا کے حسنہ کو ہم نے دنیاوی نعمتوں کے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے حصول کو یا اس کے حاصل ہونے کو ہم نے دنیا میں حسنہ قرار دے دیا ہے. اکثر ہم لوگ جب دعا مانگتے ہیں نا، یہ نماز میں بھی آپ مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو میں، ہو سکتا ہے میرا گمان غلط ہو، لیکن میرا اپنا پورا پکا یہ خیال ہے کہ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو دنیا میں حسنہ سے مراد ہمیں دنیاوی نعمتیں مراد ہوتی ہیں. اولاد دے، مال دے، اور گاڑی دے، اور فلانا دے اور ڈھمکانا دے. یہ غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ غلط تصور ہم نے جو بنا لیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری منزل جو ہے، ہم بھٹک چکے ہیں اپنی منزل سے. بالکل صاف الفاظ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم ایک غلط فہمی کا چونکہ شکار ہو چکے ہیں کہ دین جو ہے آخرت کے لیے ہے اور دنیا جو ہے بس ظاہر. اور آج ہم نے بانٹ لیا ہے، دین اور دنیا کو بانٹ لیا ہے. دین کو ہم نے مختص کر دیا ہے ظاہری عبادات تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیٹس آل. اس کو ہم نے دین سمجھ لیا. یا ایک آدمی شریعت کے مطابق داڑھی چھوڑ دیتا ہے یا امامہ شریف باندھ لیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بس دیندار ہو گیا ہوں. یا تسبیح لمبی 2 گز لمبی تسبیح پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں دیندار ہو گیا ہوں. یا نوافل کی کثرت، وہ کہتا ہے میں دیندار ہو گیا ہوں. یہ تصور غلط ہے دین کا. سامنے کرام، خاص طور پہ اس صورت میں جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں سامنے کرام، اس میں خاص طور پہ یہ بات وضاحت ہے
کہ الا للہ الدین الخالص قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، یہ ابھی الفاظ آئیں گے آگے۔ بہرحال اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں حسنہ کے معنی ہم نے غلط کیوں لے لی۔ بہرحال اس کی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمارے بنیادی طور پہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے، آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اس کی وجوہات ہیں، لیکن اب یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں حسنہ ہے کیا، دنیا میں بھلائی۔ دیکھیں بھلائی دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ دنیا میں بھلائی سامعین کرام یہ ہے کہ انسان، دیکھیں میں آپ کو مختصر طور پہ بتا رہا ہوں، وقت میرے پاس کم ہے لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسان کا اپنا وجود یعنی روح کو جسم دے دینا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک بھلائی کی ہے۔ ہماری یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسنہ ہے، بھلائی ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بلند درجات، بلند مقامات پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات۔ قرآن سے ثابت ہے سامنے کرو، ان الذین لا یرجون لقاء اللہ ورضوا فی الحیاۃ الدنیا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها۔ بہرحال تو لقاء اللہ کی ملاقات، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، معزز بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کہاں پر؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کے دیدار، اور اللہ سے ملاقات کا دوسرا نام یا وہ جگہ جہاں اللہ کی ملاقات آپ اللہ کے قریب ہوں، اللہ کے دربار میں ہوں، اللہ کا دیدار ہو، اس کا نام کیا ہے؟ بولے جنت۔ جنت ہمارا مقصود ہے، جنت میں ہمارا مقصود ہے۔ باقی جو نعمتیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ خاص جو نعمت ہے وہ یہ ہے صاحب کرام، جنت۔ تو بہرحال یہ مضمون میں یہ ادا کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں مجھے رکنا پڑ رہا ہے کیونکہ وقت ہمارا اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ سامعین کرام، اب ان آیت کا ترجمہ، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں اس کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کے اجر کا بغیر کسی حساب کے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ Say, O my devotees who have believed, keep your duty to your Lord, for those who do good in this world is goodness, and God's earth is vast. The steadfast will be paid their wages in full, without reckoning. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔